ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عزاداران امام مظلوم، بہت ہی معمولی سا طالب علم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. چھوٹی چھوٹی چند گزارشات جو شاید میرے اور آپ کے لیے دین فہمی کا سبب ہوں. بہت سادہ لفظوں میں، ہمارے پاس ہمارا اپنا کلچر ہے تو ہمیں اپنے کلچر کی پابندی کرنا چاہیے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کی نقل کرتے ہیں تو اس سے ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بر دشمنان اہل بیت لعنت، تو لعنت کہاں جا کے متصل ہوتی ہے؟ جب ہمارے یہاں چیز موجود ہے اہل بیت سے دشمنن تے لعنت، تو ہم دشمن کے ساتھ لعنت کا لفظ رکھیں نا، اہل بیت کے ساتھ لعنت کا لفظ کیوں آئے؟ تو اس وجہ سے یہ فارسی طریقہ نہیں استعمال کیا کریں، اپنا طریقہ استعمال کریں. اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت. کوئی غیر سنے گا تو کیا کہے گا؟ آپ کہاں لعنت کا لفظ لے کر آ رہے ہیں؟ اگر بیچ میں جملہ کٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، بر دشمنان کسی نے نہیں سنا ہے، بر دشمنان کسی نے نہیں سنا، سلپ ہو گیا، آواز نہیں جا رہی ہے لاؤڈ اسپیکر کی، تو لعنت کا لفظ کہاں جڑ گیا جا کر؟ تو اس وجہ سے احتیاط کیا کیجئے. نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہے. تو قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. محبوب کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم دے رہا ہے کہ میرے محبوب انہیں سب کو یاد دہانی کراتے رہیے، بار بار مضامین کو دہراتے رہیے. فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ یاد دہانی انہی کے فائدے کا باعث ہے. آپ یاد دہانی کراتے رہیے، ان کو بار بار مضامین یاد دلاتے رہیے. یہ یاد دہانی تنفع المومنین، انہی مومنین کو فائدہ پہنچائے گی. اس یاد دہانی میں نہ آپ کا کچھ فائدہ ہوگا، سرکار سے فرما رہا ہے پروردگار، اور نہ میرا کچھ فائدہ ہوگا، بلکہ یہ انہی کے فائدے کے لیے ہوگی. پیغمبر کے ذمہ بہت سارے کام اللہ نے لگائے. ایک پیغمبر کا فریضہ ہے تبلیغ، پہنچانا. بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے دیا گیا ہے وہ پہنچا دو. ایک فریضہ ہے پہنچانا، ایک فریضہ ہے خبر دینا. نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور الرحیم ہوں. ایک فریضہ ہے سرکار دو جہاں کا، اور اسی سے آپ کو بشیر و نذیر کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر جنت کی خبر دیں گے تو بشیر کہلائیں گے، اور اگر جہنم کی خبر دیں گے تو نذیر کہلائیں گے، ڈرائیں گے. ایک فریضہ ہے آپ کا تلاوت کرنا، یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرتے ہیں. ایک فریضہ ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دینا.
یہ مختلف فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سپرد کیے ہیں اس کے منصب کے ساتھ۔ اب ایک یہ اور فرض الگ سے بیان کیا جا رہا ہے، وَذَكِّرْ، اور ان کو یاد دہانی بھی کرا دیجئے، یہ ایک آپ کا نیا فریضہ ہے۔ ان فرائض میں اور اس فریضے میں فرق ہے۔ مثلا تبلیغ حضور کا فریضہ ہے کہ پہنچا دیجئے، ہو سکتا ہے وہ چیز پہلی دفعہ پہنچائی جا رہی ہے، اس سے پہلے پہنچائی نہ گئی ہو۔ ایک فریضہ ہے خبر دینا، ہو سکتا ہے وہ خبر پہلی مرتبہ دے رہے ہیں، فرسٹ انفارمیشن ہے، اس سے پہلے وہ خبر دی نہیں گئی۔ انذار پہلے پہل ہے، بشارت پہلے پہل ہے، تلاوت پہلے پہل ہے۔ ظاہر ہے کوئی آیت تو پہلے پہل تلاوت کی ہوگی نا، سب سے پہلے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پہلی مرتبہ ہو سکتی ہیں، مگر یاد دہانی جس چیز کی ہوگی وہ پہلی مرتبہ نہیں ہو سکتی۔ یاد دہانی کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ باتیں پہنچائی جا چکی ہیں، مطالب پہنچائے جا چکے ہیں، چیزیں واضح کی جا چکی ہیں، نقوش دکھلائے جا چکے ہیں، تصویریں دی جا چکی ہیں۔ اب مقصود و منظور خالق یہ ہے کہ ان کی یاد مومنوں کی دل سے مٹنے نہ پائے، اس لیے فرمایا کہ بار بار یاد دلاتے رہیے۔ یاد دہانی کا مقصد ہی یہ ہے کہ چیز پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے، صرف بتانا ہے، اظہار کرنا ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس موجود ہے، اسے دہرا لیجئے۔ یاد دہانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے 1 سال پہلے مجلس کا وعدہ لے لیا، ہمارے بھائی سوراب خان صاحب نے، کہ آپ کو مجلس پڑھنا ہے۔ اب ہر مہینے بعد یاد دہانی کرواتے رہتے تھے، قبلہ یاد ہے نا آپ کو 9 محرم کو مجلس پڑھنا ہے۔ یاد دہانی کا مطلب کیا ہے کہ جو خبر آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے اس کو ریکال کر لیں، آپ دوبارہ سے اپنے ذہن میں لے آئے۔ یاد دہانی کا مطلب ہی یہ ہے۔ تو اب پروردگار عالم اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ میرے محبوب انہیں یاد دہانی کراتے رہیے، ان کو بار بار بتائیے۔ اور بار بار بتانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ بھولتے بہت ہیں۔ تو چونکہ انسان مرکب ہے خطا و نسیان سے، وہ بھولتا بہت ہے، تو پروردگار عالم نے کہا کہ بار بار یاد دلاؤ، کب تک بھولیں گے؟ ایک دفعہ بھول گئے پھر یاد دلا دو، پھر بھول گئے پھر یاد دلا دو، یاد دہانی کراتے ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور اس آیت کو حل کرنا چاہیں کہ آخر پروردگار عالم کن چیزوں کے متعلق یہ فرما رہا ہے کہ یاد دہانی کراتے رہو، مراد کیا ہے، کن چیزوں کی یاد دہانی؟ اب جو قرآن کی تلاوت کی تو الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں کہیں ملتا ہے نہیں کہ کس چیز کی یاد دہانی، یہ بالکل نہیں معلوم ہوتا کہ کون سی چیز ہے جس کو یاد کرو، نماز کو یاد کرو، روزے کو یاد کرو، حج کو یاد کرو، زکوٰۃ کو یاد کرو، اچھوں کو یاد کرو، بروں کو یاد کرو۔ بروں کو بھی یاد کرنا پڑتا ہے، ہاں، جب تک پہلے شیطان پہ لعنت نہیں بھجوا لیتا، اعوذ باللہ نہیں پڑھوا لیتا تو بسم اللہ ہی نہیں ہوتی شروع ہوئی۔ یاد دہانی کس چیز کی، کون سی چیزوں کی یاد دہانی؟ قرآن میں کوئی فہرست نہیں، تو کیسے سمجھے بھائی کون سی چیز کی یاد دہانی مطلوب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں یاد دہانی کراتے رہو، اور یہ یاد دہانی ہے بھی ان کے فائدے کا باعث ہے، اور جو چیز فائدے کا باعث ہے اس کا کہیں ذکر بھی نہیں ہے پورے قرآن میں۔ کسی مولوی سے کہیں ایک ایک حرف پڑھ کر آپ کو بتا دے گا کہ کہیں ذکر ہے ہی نہیں، تو پتہ کیسے چلے گا؟ تو قرآن مجید میں جتنی چیزیں آئی ہیں وہ سب اجمال ہیں، وہ سب مختصر طور پر آئی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، تفصیل کہیں اور ہے۔ تو جو قرآن کی ہر چھوٹی بات کو حل کرنے کا سسٹم ہے اس سسٹم کو فالو کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں اجمال ہے، مختصر ترین چیزیں، تفصیل نہیں ہے۔ مثلا نماز کا حکم ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے کیسے پڑھیں بھائی؟ پورے قرآن میں کہیں ترکیب نماز نہیں۔ قرآن سے پتہ نہیں چل سکتا کہ صبح کی نماز 2 رکعت ہے کہ 10 رکعت ہے۔ قرآن میں نہیں ہے کہ نماز میں الحمد پڑھنا ہے کہ قل هو اللہ پڑھنا ہے۔ قرآن میں نہیں ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔
قرآن میں نہیں ہے کہ رکوع سے اٹھ کر ربنا لک الحمد پڑھنا یا سمع اللہ پڑھنا ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ جی پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں نماز کی ترکیب کہیں بھی نہیں